الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين۔ سورة الانعام آیت نمبر 74 سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور قرآن میں کئی مقامات پر ان کا ذکر ہے۔ یہاں بھی ایک مختصر سا اور اہم ترین ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کی قوم کے ساتھ ایک ان کو سمجھانے کے لیے بات چیت ہوئی تھی وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور اس میں توحید ہے، کیونکہ اس صورت میں پیچھے بھی توحید آ رہی ہے اور بنیادی مضمون بھی اس صورت کا توحید ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو توحید سمجھائی تھی اور پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیے، وہ ساری باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، آزر کو، ان کا جو باپ آزر تھا اس کو کیا کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا تو بناتا ہے بتوں کو، آلِهَةً الہ، کہ یہ بت اپنے ہاتھوں سے جو تو نے تراشے ہیں کیا یہی الہ ہیں، یہ معبود ہیں، ان کی تم عبادت کرتے ہو؟ اور کیا کہا، انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہے، صریح گمراہی میں، کیونکہ مشرکین مکہ بھی وہی کام کرتے تھے جو آزر کرتا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، تبلیغ، وہ باتیں وہ بھی بتا دیں۔ آگے کیا کہا، وَكَذَلِكَ، اللہ فرماتے اسی طرح، نوری ابراہیم، دکھا دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وَلِيَكُونَ، تاکہ وہ ہو جائے، من الموقرین، یقین کرنے والوں میں سے۔ ہم نے زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی، اور کس لیے؟ تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ سارے اختیارات، کنٹرول اس پر رب کے ہیں، کیونکہ وہ قوم سورج کی پجاری بھی تھی، اس میں چاند کی عبادت کرنے والے بھی تھے، ستاروں کی عبادت کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے، اور بتوں کی پوجا کرنے والے سارے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فہم و فراست دی ابراہیم علیہ السلام کو، یہ بات سمجھا دی کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں، سورج یہ رب کی مخلوق ہے، یہ چاند رب کی مخلوق ہے، ستارے رب کے بنائے ہوئے ہیں، ساری کائنات جس کی ہے اس کی عبادت کی جائے۔ فلما، پس جب، جنہ، چھا گئی، علیہ، ان پر، اللیل، رات، جب رات کی سیاہی چھا گئی، تو رعا، دیکھا، کوکبن، ایک ستارہ، ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا۔ تو پھر کیا تھا، اس ستارے کی لوگ عبادت کر رہے تھے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اس کے دو مفسرین نے توجیحات بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ اور دوسری یہ توجیہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کہہ دیا یہ میرا رب ہے تاکہ قوم کو سمجھانے کے لیے، پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ اس سے جو چھپ جائے میں اس کو معبود نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ تاکہ قوم کو بھی سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا موقع ملے کہ ابراہیم جو تحقیق کر رہا ہے، جو تحقیق کے میدان میں جو سرچ کر رہا ہے، اس میدان میں گزر رہا ہے، اس نے اس کو معبود بنایا، اگر اس معبود میں کوئی کمی اس کو نظر آئی ہوگی نا، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس معبود میں کمی، نقص نکالنے کے لیے کہ اس میں کمزوری ہے، اس میں عیب ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ عیب نظر آئے، اس لیے یہ کہا تھا۔ تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ چھپ گیا، جب صبح ہوئی، روشنی ہوئی تو ستارہ چھپ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال لا احب الافلین، میں چھپ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو ستارہ نظر آ رہا تھا، اب چھپ گیا ہے، اس سے محبت، اس کو معبود، اس میں یہ کمی ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ فلما، پس جب، رأى القمر، دیکھا چاند کو، بازغاً، چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ چاند کی بھی لوگ عبادت کر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ فلما افلا، پس جب چاند بھی چھپ گیا، قال، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، لئن لم یہدینی، اگر نہ دی مجھے ہدایت ربی، میرے رب نے، لأکونن، البتہ ضرور میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے۔ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، یہ معنی نہیں ہے کہ ہدایت نہ دی، ابھی ہدایت تو مل گئی تھی، پیچھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا معنی یہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا نا، رب نے مجھے عقیدہ توحید کی سمجھ دی، فہم و فراست دی، اس لیے میں سورج کا پجاری نہیں ہوں، اس لیے میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، جس طرح یہ قوم
گمراہ ہے، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوا ہوتا۔ تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی سمجھ نہ دیتے، قرآن ہمارے پاس نہ آتا، نہ ہم اس کو پڑھتے، تو آج کتنے لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور اس وقت کئی بتوں کے پجاری جل رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان وباؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ایمان پر موت دیں، ایمان اور سلامتی والی، عقیدہ توحید والی اور کلمے والی موت دے، اور شان والی موت دے، شہادت والی موت دے۔ ایسی موت سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش ہے اور عذاب ہے کہ اپنے جس کو دفنا نہ سکیں، مر گیا اپنے نہلا نہ سکیں، صحیح طرح اس کو کفن نہ دیا جا سکے، جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ فلما رأى الشمس، پھر آگے کیا ہوا؟ دن کو دیکھا کہ سورج جو ہے بازغتاً وہ چمک رہا ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ سورج جو ہے یہ چاند سے، یہ ستارے سے بڑا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے۔ فلما فلت، پس جب رات ہوئی تو وہ بھی چھپ گیا۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، انی بری، میں بری ہوں، میں آزاد ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں ستاروں کی پوجا کرنے والوں سے، چاند کی پوجا کرنے والوں سے، سورج کی پوجا کرنے والوں سے میں بری ہوں۔ مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو، اس شرک میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں جو ہے چاند کو اپنا معبود سمجھتا ہوں، نہ ستارے کو اپنا معبود سمجھتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جو ہے برات کا اعلان کر دیا، اور یہ سارا کچھ کیوں کیا تھا؟ اس لیے تاکہ ان معبودوں میں عیب نکالیں، اس قوم کو سمجھانے کے لیے اور بتلانے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اس لیے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت، یہ پیغام دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح شرک پر اڑی ہوئی تھی، انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بھی بات نہ مانی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ رب العالمین نے نمونہ بتائی۔ پھر ان بتوں کو توڑا، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا، آگ کو رب نے گلزار بنایا، وہاں سے نکال دیا، پھر بھی وہ قوم نہ مانی، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ نہ مانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا اور کہا کہ ایسی قوم میں رہنے کا فائدہ نہیں۔ پھر دعا کی تھی کہ اللہ میرا بیٹا دے مجھے، تاکہ میری اس مشن کا وارث بنے، کوئی اور تو ماننے والا نہیں ہے، وہ تو مانے گا نا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیٹا بھی عطا کیا۔ آگے ابھی ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اور آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جس طرح وقت نکال کر قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پہلے بھی میں نے کہا تھا، پہلے تو خود یہ نیت کر لیں کہ یہ جو ہمارے اسباق جاری ہیں انشاءاللہ ہم نے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور اس رمضان میں اپنے دوستوں کو بھی اس کے ساتھ شریک کریں، شامل کریں، ان کو بھی کہیں باقاعدگی کے ساتھ وہ پڑھیں۔ اس طرح فائدہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایک آدھ سبق سن لیا، کبھی نہ سنا، باقاعدگی سے آپ ٹائم نکالیں، وقت بنائیں کہ فلاں ٹائم پر میں نے پڑھنا ہے سبق۔ اور بہتر تو یہ ہے جس وقت رات کو جو ہے 8:30 بجے سبق آتا ہے یوٹیوب پر، اس وقت آپ سنیں۔ اور آپ جو ہے اس میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ جو ہے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی بات ہو یا کوئی بھی آپ کا مشورہ ہو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔